ہم بنگالیوں کو کہتے ہیں 2 ٹکے کے بنگالی۔ آپ بنگالی کا دماغ چیک کریں اور پاکستانی کا دماغ چیک کریں۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی کی۔ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہم نے کچھ واقعے دیکھے، کچھ واقعے کسی نے بتائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان سے فیملیاں آتی ہیں عمرے پہ۔ جب عمرے پہ فیملی آتی ہیں، یہ آتی ہیں بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اب پوچھتے ہوں گے عمرے پہ کون سا کاروبار کر سکتے ہیں؟ اتنا بہترین کاروبار کر رہے ہیں اور اتنے پیسے کما کے جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ ان میں جو ینگ لڑکے ہیں، ینگ لڑکیاں، بہن بھائی یا میاں بیوی یا باقی جو مل کے گروپ آتے ہیں، ان میں آ کر یہ یہاں پہ اپنا عمرہ ادا کر لیتے ہیں۔ اپنا عمرہ ادا کر لیا، اس کے بعد عورتوں کا احرام تو ان کی ستر ہے، اور مردوں کا جو احرام ہے، جو احرام پہنتے ہیں، احرام کی 2 چادریں، اس کو ہر روز پہن لیتے ہیں صبح۔ کوئی نیت نہیں کرتے عمرے کی، کچھ عمرہ نہیں کرنا، یہ دھوکہ کہہ لیں، فراڈ کہہ لیں یا چلاکیاں کہہ لیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جو ویل چیئر ہوتی ہے نا، ہاتھ والی، ایک تو بجلی والی ہے، کچھ ہاتھ سے جو چلتی ہیں، یہ ادھر ادھر مل جاتی ہیں ان کو، کوئی چھوڑ جاتا ہے تو یہ اکٹھی کر لیتے ہیں، ہوٹل میں سے ادھر سے اکٹھی کر لیتے ہیں 2-3۔ اب یہ جا کے گھومتے رہتے ہیں حرم کے باہر صحن میں، جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بوڑھا یا پاکستانی بوڑھی عورت ہے، یا انڈیا کے بوڑھے یا انڈیا کے بوڑھی عورت کوئی، یا بنگلہ دیش کے، ان لوگوں کو جا کے کیچ کرتے ہیں۔ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ کرا دیتے ہیں، اندر تو 300 ریال لیتے ہیں، 400 ریال لیتے ہیں، ہم آپ کو ویل چیئر عمرہ کرا دیں گے، 200 ریال لیں گے۔ کچھ لوگ بارگیننگ کرتے ہیں اور کرتے ہیں، کرتے کرتے کسی کی 150 میں، کسی کی 160 میں، 180 میں بات ڈن ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کو بٹھاتی ہیں ویل چیئر پہ اور ان کو طواف کراتی ہیں، صفا مروہ کراتی ہیں۔ نیچے تو بہت رش ہے، نیچے نہیں کرا پائیں گی، 2nd فلور میں لے کے جائیں گے۔ اگر وہاں بھی رش ہے تو ٹاپ فلور پہ لے کے جائیں گے۔ بہت بڑا عمرہ بنتا ہے۔ اور ویسے آپ سوچیں گے اس میں مجھ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، لیکن یہاں پہ جو قانون جب حرکت میں آتا ہے تو نیکی بھلائی جو سی ہے نا، نکلتی رہ جاتی ہے، کیونکہ قانون اپنی حرکت میں آئے گا تو ان کو قرار واقع سزا دے گا، اور یہی کام مرد کرتا ہے۔ اب مرد کیونکہ ہمت والے ہوتے ہیں اور اس ارادے سے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، احرام دکھایا ہوا ہے فراڈ کے لیے، احرام باندھ کے خانہ کعبہ میں اس طرح کا فراڈ کرتے ہیں، اور وہ 3 عمرے کرا رہے ہیں۔ ڈیلی کا کتنا کما رہے ہیں؟ 500 ریال۔ یہاں پہ کوئی مزدور اتنا نہیں کما رہا۔ 500 بھی چھوڑ دیں، 300 بھی کمائے، 2 عمرے بھی کرائیں، ہے تو بڑا لمبا چکر، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھ لیں یہ کام کر رہے ہیں پاکستانی، اور جب ان کو پکڑا جائے گا تو پھر یہ روئیں گے، چلائیں گے، جی ہم تو بے قصور تھے، ہمیں تو یوں پھنسا دیا کسی نے، اس کیس میں اس کیس میں۔ دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں؟ جو کٹنگ کرتے ہیں سلون والے اوپر، انہوں نے 5-5، 7-7، 10-10 عورتیں بلا رکھی ہیں، کچھ بوڑھی ہیں، کچھ جوان ہیں۔ ان سے کہتے ہیں بھائی پلازے کے سامنے یا نیچے سامنے حرم کے اس طرف جو ہے تم لوگ بھیک مانگو، یہاں پہ ہمارا ہولڈ ہے، کوئی بھی پکڑے گا تو ہم ذمہ دار ہیں، آدھے پیسے تمہارے ہیں، آدھے پیسے ہمارے ہیں۔ ہوس ہے انسان کی، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ موت کب واقعہ پیش آ جائے پتہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ توبہ کر لیں، نہیں فراڈ کرنا ہے، ہماری رگ رگ میں فراڈ ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جتنے بھی ہوٹل ہیں، جو کھانے والے ہوٹل ہیں، صفا پلازا ہو گیا، اس کے ارد گرد ہو گئے، جو چھوٹے جتنے بھی ہوٹل ہیں، سارے بنگالیوں کے پاس ہیں۔ جس بلڈنگوں میں جا کے رہتے ہیں وہاں بلڈنگیں بنگالیوں کے پاس ہیں۔ کبھی یہ سب پاکستانیوں کے پاس ہوتی تھی، پاکستانی مل کے 2-4 بندے، 5 بندے مل کے کاروبار کرتے تھے، ہوٹل لیتے تھے۔ لیکن ہے کہ پاکستانیوں کو ہمیشہ یہی رہتا تھا ذہن میں کہ یہ جو دوسرا ہمارا ساتھ پارٹنر ہے، شریک ہے نا، یہ زیادہ کھا رہا ہے، یہ زیادہ ٹائم دے رہا ہے، میری تنخواہ کم مل رہی ہے، مجھ کو پرافٹ کم آ رہا ہے، اور کاروبار ٹھپ ہوتا گیا۔ اتفاق نہیں رہا، اتفاق میں تو برکت ہے۔ اور جن کو ہم کہتے ہیں 2 ٹکے کے بنگالی، جن کو 2 ٹکے کے بنگالی کہتے ہیں نا، ان لوگوں نے سارے پلازے، سارے ہوٹل، سارے جناب کھانے پینے کی دکانیں، کپڑے کی دکانیں، یہ پرفیوم، یہ کیا سرما وغیرہ جتنے بھی ہیں، یا تو انہوں نے سنبھالے ہیں یا سنبھالے ہوئے یمانیوں نے۔ اور یہ آج کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ پاکستانی کیا کام کرتے ہیں؟ بلڈنگیں توڑ لو، بلڈنگیں بنوا لو، ٹائل لگا لو، پتھر لگوا لو، گاڑیوں کا کام کرا لو، کچھ ہوٹل ہیں ان کے پاس وہ جو مخصوص ہیں، وہاں پہ کام ہو جائے، بس۔ یہ ہمارا حال ہے اور یہ بنگلہ دیش کا حال ہے۔
اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ فیصلہ کیجئے گا ان کو پولیس کتنا پکڑتی ہے اور ہمارے کو کتنا پکڑتی ہے۔ ہمارے زیادہ کیس آتے ہیں فراڈ کے، بھیک مانگنے کے، چوریوں کے، اور یہ فراڈ ہے نا، یہ جو عمرہ کراتے ہیں، کہنے میں آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کتنے نیک کام کر رہے ہیں، عمرہ کرا رہے ہیں، پر یہاں پہ جب قانون حرکت میں آئے گا تو ان کو کراروا کے سزا دے گا۔ اچھا، باقی میں جب عمرے پہ جا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا عمرے پہ جا رہا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا تھا ان کا بیٹا ہے 6 سال کا، وہ بولتا نہیں ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ جی میں ان کے لیے بہت دعا کی تھی، ویسے سب کے لیے دعا کی تھی، لیکن مخصوص طور پہ ان کے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو زبان عطا کرے، تاکہ وہ اپنی زبان سے جب ماں کو اپنی ماں بولے اور باپ کو باپ بولے، بہن بھائی سے بات کرے تو کتنی خوشی ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیا مسئلے ہیں۔ دوسرا ایک بندے نے کہا تھا قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات دے، قرض ویسی بہت بڑی لعنت ہے۔ اور ایک بندے نے دعا کی تھی بیماری کے لیے کہا تھا، ان کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ دوسرے ہمارے راؤ صاحب تو ہیں ہی ہیں، ان دعا کا تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملی کو سدا خوش رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں، پاکستانی فراڈ کے بارے میں لازمی بتائیے گا کیا یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ حافظ۔